میں چار پانچ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی ذکر ہوا کہ آپ نے ایک پیپر تحریر کر رہے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے کہ انفلو اس کا کتنا ہے، تو میں کچھ آپ کے سامنے وضاحت دینا چاہتا ہوں اور نیکسٹ لیول کے اوپر فیک نیوز کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا، پلانٹیڈ نیوز، انیکوریٹ نیوز، ہم میں سے جس کسی نے بھی جرنلزم کیا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ہماری انڈسٹری کا حصہ ہیں، جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس مروجہ اصول ہیں۔ اگر آپ نے مس انفارم کیا ہے تو آپ اس کا کوریجنڈم کر دیتے ہیں، اگر آپ نے انیکوریٹ نیوز کی ہے تو آپ اس کو ریٹریکٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ نے پلانٹیڈ نیوز لی ہے اور وہ غلط ثابت ہوئی ہے بعد میں تو اس کے اوپر بحث چلتی ہے، آپ کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ تمام جو معاملات ہیں مس انفارمیشن کے، ڈس انفارمیشن کے، پروپیگنڈا کے، انیکوریٹ نیوز کے، یہ فیک نیوز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری میڈیا کی اپنی بحث ہے جس کو ہم عموماً فیک نیوز کے ساتھ گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب فیک نیوز کو دیکھنے کا انداز میرے خیال میں ہمیں اور اپنانا ہوگا، اور میں انداز بتاتا ہوں کہ انداز کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ میڈیا کے اندر کی بحث ہے کہ آپ نے کتنا ایکوریٹ خبر دی ہے، کتنے سورسز آپ نے کوٹ کیے ہیں، کتنی اوتھینٹک نیوز ہے۔ مثلا آج ایک خبر چل رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے اوپر حملہ ہونے والا تھا ممکنہ طور پر، اور 3 دہشت گرد پکڑے گئے، ایک پولیس کو ابھی ہم نے کوٹ کر دیا۔ وہ ظاہراً آپ کو خبر ٹھیک لگتی ہے، لیکن اگر آپ بہت ہی سخت قسم کے اصول اپنائیں میڈیا کے تو اس کے اوپر وہ پوری نہیں اترتی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آپریشن کس نے کیا، کس وقت ہوا، اور اس کے اندر لوگوں کے پلانز کیا تھے۔ ایک سورس اس کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو انیکوریٹ نیوز کہہ سکتے ہیں یا نیم مسترد نیوز کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو فیک نیوز نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، فیک نیوز کا میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ فیک نیوز مکمل طور پر مین سٹریم میڈیا کی ڈیبیٹ سے علیحدہ طور پر اس کا تجزیہ کیا جائے، جس کے لیے جو پہلا کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ فیک نیوز کو آپ نے فیک نیوز نہیں کہنا۔ اٹ از فیک، اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود نیوز۔ تو جب تک ہم نے فیک نیوز کو فیک نیوز کہتے رہے تو ہم اس کو ایک نیوز کی فارم کے طور پہ ٹریٹ کرتے رہیں گے، جو میرے خیال میں ادارتی طور پر اب ممکن نہیں ہے، اور میں اس کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں کیوں میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم فیک نیوز کو ابھی تک میڈیا کا حصہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ فیک نیوز عموماً میڈیا کے اندر سے ظاہراً اوریجنیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور میڈیا کے اوپر ہی پگی بیک کر کے وہ پھیل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جس اسکیل پر فیک نیس یا ابھی فار دا لیک آف اینی ادر ٹرم فیک نیوز آ رہی ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو اس کو میڈیا سے ہٹا کے دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ انڈسٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انڈسٹری کے پاس اکانومی آف اسکیل ہونی چاہیے، انڈسٹری کے پاس ایک اپنا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، انڈسٹری کے پاس اپنا ایچ آر ہونا چاہیے، انڈسٹری کے پاس اپنے مینیجرز آف ایچ آر ہونے چاہیے، اور انڈسٹری کے پاس اپنا ایک ہدف ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاروں، اسی وجہ سے ہم میڈیا انڈسٹری کو میڈیا انڈسٹری کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ چاروں ایلیمنٹس موجود ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ فیک نیوز بنیادی طور پر ایک پوری صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے، تو اس کو آپ میڈیا کی صنعت سے ہٹ کے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فیک نیوز کو میڈیا کی صنعت سے ہٹ کے دیکھیں گے تو پھر وہ کیا صنعت ہے؟ اس کے لیے آپ کو شاید ایک نئی ایک اصطلاح کوائن کرنی پڑے۔ آئی وڈ کال اٹ فیکیڈیا، یعنی اٹ از ناٹ میڈیا، it is a separate industry altogether which has to be called فیکیڈیا۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں گا جب کیوں نے ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں فیکیڈیا کے اندر، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ would you call them journalists? would you call them fake journalists? what would you call them؟ میری نظر میں وہ ایک علیحدہ بریڈ بن چکی ہے، جن کی ٹریننگ، جن کی سوچ، جن کا سٹائل مینول، جن کے اہداف مکمل طور پہ مختلف ہیں۔ وہ غلطی والے صحافی نہیں ہیں۔ جو غلطی والے صحافی ہیں یا انٹرینڈ صحافی ہیں وہ میڈیا کا حصہ ہیں۔ یہ جس انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس سے ایک بالکل علیحدہ بریڈ بن چکی ہے۔ تو ان کو آپ جرنلسٹ نہیں کہیں گے، ان کو آپ انڈسٹری کی ٹرم میں کہیں گے چرنلسٹ۔ I'll explain to you. I know ذرا چونکہ یہ چیز سے شروع ہو رہا تھا اس وجہ سے لوگ ذرا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، بٹ چرن ایک انڈسٹریل ٹرم ہے جس سے مراد یہ ہے کہ جو گھٹیا ترین پروڈکٹ آپ بہت بڑے اسکیل کے اوپر مارکیٹ کے اندر پھینکتے ہیں، یو آر چرننگ آؤٹ دیٹ پروڈکٹ۔ جس بیسیکلی جو جرنلسٹ ہیں
وہ غلط خبر دے سکتے ہیں, جرنلسٹ جو ہیں انیکوریٹ خبر دے سکتے ہیں, جرنلسٹ کی ٹریننگ کمزور ہو سکتی ہے, جرنلسٹ پلانٹڈ خبر دے سکتے ہیں, لیکن اس کی تصحیح کی گنجائش موجود ہے. جو جرنلسٹ ہے اس کا مقصد خبر دینا نہیں ہے, اس کا مقصد ایک بہت بڑے اسکیل کے اوپر ایک فیک امیج کریٹ کرنا ہے. اور فیک نیوز صرف تحریری نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے جو امیجری ہے, جو ویڈیوز ہیں, آپ نے اے آئی کا تذکرہ کیا, اس کے ذریعے فیک نیوز جو ہے وہ نیوز کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی, لیکن اب یہ ایک سیپریٹ پروڈکٹ ہے. تو آپ اس وقت فیک نیوز کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, کیونکہ فیک نیوز ہے نہیں, وہ مکمل طور پر ایک فیکری ہے. آپ میڈیا کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, آپ فیکیڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اور آپ جرنلسٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, آپ جرنلسٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں. جب تک ہم نے یہ اس طرح کی سپریشن نہیں کی, تب تک ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے, اور یہ نہیں مانیں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ہمارا حصہ نہیں ہے, یہ انڈسٹری ہمارا حصہ نہیں ہے. اس کا ایک اپنا مقصد ہے, اس کے پیچھے اکانومی آف اسکیل ہے, اس کے اندر سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, اس کے اہداف بالکل مختلف ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم اس کو ایک مکمل صنعت کے طور پر لیں اور اپنی صنعت سے اس کو علیحدہ کر کے اس کے ساتھ ڈیل کریں, ورنہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی الزام دھرتے رہیں گے. اور بالکل آخر میں 6 منٹ 28 سیکنڈ ہو گئے. ابھی یہاں پر ایک کیمرہ کرو گھوم رہے تھے, انہوں نے ایک انسرٹس لے رہے تھے نا, تو انہوں نے ان میں سے کسی کو کہا کہ جی آپ ادھر دیکھیں, پھر انہوں نے انسرٹ بنایا. دیٹ ٹو می از بارڈر لائن فیک امیج, بارڈر لائن فیک امیج, جو ایک لوور اینڈ کے اوپر ہمارے ٹی وی کا حصہ ہے, لیکن پھر بھی فیک نیوز نہیں ہے. فیک نیوز کیا ہوگی کہ وہ کسی اور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوں اور وہاں سے کسی کی تصویر بنائیں اور کہیں کہ یہ آج صاحب جو ہے اس سیمینار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ ان کا مقصد بالکل مختلف ہے. اس کو ہم سٹیج شاٹ کہیں گے. ہمارے جو صحافت کے اصول ہیں وہ بڑے سخت ہیں اگر ہم لاگو کرنا چاہیں, لیکن وہ اصول جو ہیں وہ فیکیڈیا کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. سو یو آر ناٹ ڈیلنگ وتھ فیک نیوز, یو آر ڈیلنگ وتھ فیکری, you are not dealing with journalists, you are dealing with journalists, and this media, this fake news is not part of media, this is a product of Fakeedia. Thank you very much.